رسول اللہ۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب کوفہ میں ان کی آمد ہوئی تو انہوں نے علماء سے سوال کیا کہ کوفہ میں اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر پوچھا کہ سب سے بڑا متقی زاہد عبادت گزار کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر پوچھا کہ علم کے تعلق سے، قرآن و حدیث کے تعلق سے سب سے زیادہ علمی مشغلہ رکھنے والی شخصیت کون ہے؟ لوگوں نے کہا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن مبارک سوال پر سوال کرتے گئے اور لوگوں کا ایک ہی جواب تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت سے میں نے جان لیا کہ علم کا یہ پہاڑ ایسا ہے کہ جس کے بغیر اہل کوفہ کو کوئی چارہ نہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اخلاق حسنہ و محمودہ صفات کے اندر میں نے لوگوں سے بھی جو بھی سوال کیا، سب کا جواب ہوتا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، لہٰذا میں نے جان لیا کہ اہل کوفہ میں علم و فضل اور کمال کے اعتبار سے سب سے افضل و برتر شخصیت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ یہ مقام تھا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جن کو 2 لفظ پڑھنے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو تو 17 ہی حدیثیں یاد تھی، جبکہ 12 لاکھ سے زیادہ مسائل کا مجموعہ آج بھی ان کا موجود ہے، جس کو فتاوی شامی، فتاوی عالمگیری اور دوسرے فتاووں کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ تو وہ شخص کہ جس کے بارے میں اس کے ہم عصر علماء اس کی پاک دامنی کی، تقوی کی، علم و فضل، علم و کمال میں افضل ہونے کی شہادت دے، گواہی دیں، اور آج کے یہ 2 لفظ سیکھے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ تو اس لیے علماء کے بارے میں زبان تان نہ کریں، دراز نہ کریں، کیونکہ ہم نے ایسے لوگوں کی نسلوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ بلکہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ نے جیسے اچھے اوصاف سے ان کو نوازا تھا، ویسے ہی اچھے اوصاف سے ہم کو بھی نوازے۔ اگر آپ اچھائی بیان نہیں کر سکتے تو کم از کم کسی کی برائی بھی بیان نہ کریں، کیونکہ وہ تو اچھے عمل کر کے چلے گئے، مبادہ ایسا نہ ہو ان کی غیبت میں، ان کے اوپر الزام تراشی میں ہماری دنیا و آخرت برباد نہ ہو جائے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہم کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے بڑوں کی، بزرگوں کی، اکابر کی قدر و وقت منزلت رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔